آزاد جموں کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے 13 انتخابی حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا پلڑا بھاری، 13 انتخابی حلقوں میں نون لیگ کے 6 امیدوار پہلے نمبر پر موجود، 2 حلقوں میں پیپلز پارٹی، 1 حلقے سے آئی پی پی کا امیدوار برتری کے ساتھ پہلے نمبر پر۔ چیف الیکشن کمشنر میرپور کی جانب سے پولنگ کا وقت 1 گھنٹے بڑھا دیا گیا تھا۔ پولنگ کا عمل 6 بجے تک بلا تعطل جاری رہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جیالی کی شہادت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اطلاع ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ بلاول کا کہنا تھا کہ میرپور نکریال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام کہاں ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ 2 روز قبل بھی نون لیگ کے سردار عمیر کی فائرنگ کی ویڈیو سامنے آئی، متعلقہ حکام نوٹس لیتے تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑتی۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں فائرنگ میں 1 شخص جاں بحق اور کچھ افراد زخمی ہوئے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ معمولی واقعات ہوئے ہیں، اس ایک واقعے کے سوا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں پولنگ کے لیے انتظامات اچھے کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسندوں کی کال مسترد کر دی۔ آج الیکشن ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھیں تو سب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جیسی ترقی چاہتے ہیں۔ لاہور میں 5 گھنٹے مسلسل بارش ہوئی، انڈر پاسز چند گھنٹوں میں کلیئر کر دیے گئے، تمام انتظامیہ آپ کو گراؤنڈ پر نظر آئی۔ راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا خطاب، کہا کہ نون لیگ نے نفرت کی سیاست کے بجائے خدمت کی سیاست کو فروغ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیفالٹ ہوتے ملک کو بحران سے نکالا۔ پنجاب میں ترقی کی گواہی سب دے رہے ہیں۔ مریم نواز نے قلیل مدت میں پنجاب میں مثالی کام کرائے ہیں۔ بلاول بھٹو پنجاب کی ترقی پر تنقید کے بجائے اپنے صوبے پر توجہ دیں۔ اگر پیپلز پارٹی کو بحث کرنی ہے تو وہ ترقیاتی منصوبوں اور عوامی خدمت کی بنیاد پر کرے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس دانش اسکول جیسا کوئی منصوبہ نہیں اور آج کا نوجوان بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب میں تعلیم اور ترقی کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان کی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام، اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سید عاصم منیر کا ملاقات میں کہنا تھا کہ علاقائی استحکام کا انحصار اقتصادی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان میں کاروبار دوز ماحول اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ جنرل سید عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر ہونے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جنرل عامر رضا نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل سید عامر رضا نے GHQ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل سید عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا ان کے لیے اظہار کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں گرفتار فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد کے ہوش ربا انکشافات۔ دہشت گرد حبیب اللہ کا اعترافی بیان، کہا میرا تعلق ضلع خوزدار کی تحصیل اور ناش کے علاقے سراندوا سے ہے۔ جھوٹے وعدوں اور مالی لالچ دے کر تنظیم میں شامل کیا گیا۔ سرگڑھ کیمپ میں اسلحہ، بارودی مواد اور حملوں کی تربیت دی گئی۔ مختلف حملوں میں شرکت کے عوض صرف 25,000 روپے معاوضہ دیا گیا۔ تنظیم چھوڑنے کی کوشش کرنے والوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تربت میں فتنہ الہندوستان سے منسلک دہشت گرد عثمان کی والدہ کا اس سے لا تعلقی کا اعلان، کہا کہ عثمان نے اپنی مرضی سے خاندان سے علیحدگی اختیار کی۔ بیٹے نے رابطہ کیا مگر بات نہیں کی۔ عثمان کے اعمال اور فیصلوں کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ خاندان کسی بھی غیر قانونی یا پرتشدد سرگرمی کی حمایت نہیں کرتا۔ والدہ نے پریس کانفرنس میں غیر قانونی سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔
بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ ریمارکس اس تنازع کے تاریخی قانونی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر پاکستان کا سخت رد عمل، اشتعال انگیز بیانات کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی اور اپنے داخلی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے بے بنیاد الزامات کا سہارا لے رہا ہے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے اپنی دفاعی صلاحیت اور مؤثر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو سختی سے مسترد کر دیا۔ کہا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ بھارتی بیان بازی بین الاقوامی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ پاک افواج نے کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کی 78ویں برسی شہادت عقیدت و احترام سے منائی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت پیش۔ ISPR کے مطابق 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں کیپٹن محمد سرور شہید نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید کی جرأت، استقامت اور قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ نئی نسلیں کیپٹن محمد سرور شہید کی قربانی سے فرض، عزت اور حب الوطنی کا سبق حاصل کرتی رہیں گی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاکستان کے پہلے نشان حیدر پانے والے عظیم سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کے 78ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت پیش۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں رہنماؤں نے کہا کہ کیپٹن محمد سرور شہید نے آزادی کشمیر اور دفاع وطن کے لیے جان قربان کی۔ کیپٹن محمد سرور کی عظیم قربانی ہمیشہ قوم کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصور احمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ محسن نقوی نے حافظ نعیم سے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کی رحلت پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ کی سوگوار خاندان اور جماعت کے قائدین کارکنان کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے کامیاب ملاقات۔ وزیر پیٹرولیم نے آئل ٹینکر کانٹریکٹرز کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیشل سیکرٹری پیٹرولیم کی سربراہی میں قائم کمیٹی ایک ہفتے میں سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی میں DG آئل، اوگرا، اوٹکا اور OCAC کے نمائندے شامل ہوں گے۔ MQM پاکستان نے احتجاجی تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ بہادرآباد مرکز پر منعقدہ اہم مشاورتی اجلاس میں سینئر قیادت، ارکان اسمبلی اور مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سینئر قیادت، ارکان اسمبلی اور مرکزی شعبہ جات کے ذمہ داران کی موجودگی میں احتجاج کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا گیا۔ کراچی کے 3 ٹاؤنز اور حیدرآباد میں 4 بڑے احتجاجی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ شیڈیول کے مطابق 9 اگست کو سرجانی ٹاؤن، 23 اگست کو اورنگی ٹاؤن، 11 ستمبر کو حیدرآباد اور 27 ستمبر کو PIB ٹاؤن میں احتجاجی جلسے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ورکرز کے لیے قابل تحسین اقدام۔ پنجاب میں 12 لاکھ رجسٹرڈ ورکرز کو مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے 28 ارب روپے مل گئے۔ مریم نواز نے راشن کارڈ کے ذریعے رجسٹرڈ ورکرز کو رواں سال مزید 43.2 ارب روپے دینے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں رجسٹرڈ ورکرز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ، تعداد 14,03,063 تک پہنچ گئی۔ رجسٹرڈ ورکرز صوبہ بھر میں 62,000 شاپس پر 32,000 ماہانہ کی اشیاء ضروریہ لے رہے ہیں۔ مریم نواز نے مالی سال 2026-27 کے لیے راشن کارڈ پروگرام کی منظوری دی۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے شہریوں پر متعدد پابندی عائد کر دی۔
पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया और इस हवाले से महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस बार दफ़ा 144 के तहत गलियों, सड़कों और अवामी मकामात पर बारिश के जमा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इसके अलावा डैमों, दरियाओं, नहरों और झीलों पर भी हर किस्म की तैराकी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दीगर सूबों के बरक्स पंजाब में बारिशों के दौरान तबाही के मनाजिर देखने में नहीं आए। अज़मा बुखारी ने कहा कि बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। मरियम नवाज ने वासा को नई मशीनरी दी है। दरियाओं, डैम्स और बिराजों की मुसलसल निगरानी जारी है। ईरानी तिजारती जहाज़ पर हमला, तेहरान का सख्त रद्द-ए-अमल। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम का हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है और अमरीका और इजराइल ईरान के मौक़िफ़ से बखूबी आगाह हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा, ईरान इसके इक़दामात को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। कराची पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते में मुतादिद कार्रवाइयाँ, कई मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा, चर्स, आइस और हेरोइन बरामद। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ, छीनी गई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बाजियाब। गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश जारी, जराइम के नेटवर्क तक पहुँचने की कोशिश। हुकाम ने कहा शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए भी ऐसे ऑपरेशंस आइंदा जारी रहने चाहिए। SIFC की सहूलतकारी से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी ताउन का नया बाब खुलने को तैयार। 40 रुकनी अमरीकी सरमायाकारों का वफ्द 26 से 31 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और SIFC हुकाम से अहम मुलाकातों का इम्कान। दिफा, IT, मसनूई ज़हानत, तबनाई मादनियात में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास, जिसमें शरह सूद को 11.5% पर मुस्तहकम रखा गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा गुज़िश्ता साल महंगाई का जो ट्रेंड था उसमें कमी आ रही है और जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा GDP तनासुब से 0.1% रहे। सोने की कीमत में 4,000 रुपये का इजाफा हो गया है। फी तोला सोने की कीमत 4,000 बढ़कर 4,31,736 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपये बढ़कर 3,70,143 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $40 बढ़कर $4,093 फी औंस हो गई। चीन में तूफानी बारिश और सैलाब से 12 अफराद हलाक, 23 जख्मी। शुमाल मगरबी सूबा गांसो में बारिशों से सबसे ज़्यादा तबाही। सैलाब के बायस समर कैम्प में मुतादिद अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने सयाहती मकाम से 174 अफराद को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी बहाली कार्रवाइयाँ जारी हैं। PCB ने कौमी टेस्ट स्क्वाड में 2 बड़ी तब्दीलियां कर दी। ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला फजल इंजरी के बायस अनफिट करार, अब्दुल्ला शफीक को कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। सऊद शकील आखिरी वेस्ट इंडीज़ टेस्ट के लिए स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाकिस्तान 19 अगस्त से इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ करेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 14 शहरों ने मैचेस की मेज़बानी की पेशकश कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुंतज़मीन मैचेस के लिए 8 से 10 शहरों का इंतखाब करेंगे। टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर 2028 में शेड्यूल है। T20 वर्ल्ड कप 2028 का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होने का इम्कान। PCB ने नेशनल चैंपियंस कप के शेड्यूल और 4 टीमों के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया।
ون ڈے فارمیٹ پر مشتمل یہ ٹورنامنٹ 11 سے 18 اگست تک ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ڈومیسٹک سیزن 2026-27 اور آئی سی سی مینز ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آغاز ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں فائنل سمیت 7 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ ڈے اینڈ نائٹ میچز کا آغاز دوپہر 3 بجے ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان گرینز، پاکستان گولڈ، پاکستان وائٹس اور پاکستان بلوز کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین کی منظوری کے بعد پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل ہاکی سیریز کی شیڈیول اور تکنیکی آفیشلز کے پینل کا اعلان۔ 4 میچوں کی سیریز 30 جولائی سے 7 اگست تک اسلام آباد میں ہوگی۔ تمام میچز نصیر بندہ ہاکی اسٹیڈیم میں شام 5:15 پر کھیلے جائیں گے۔ پی ایچ ایف نے سیریز کے لیے تکنیکی آفیشلز اور امپائر کا پینل بھی مقرر کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صوبہ سندھ کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان، کراچی میں بھی آج بوندا باندی یا ہلکی بارش کا امکان، ڈی آئی خان اور شمال مشرقی بلوچستان میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔